الفصل الثانی عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمس لسانها رواه ابو داود۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لیتے اور ان کی زبان چوستے تھے، مگر یمس لسانہا کا معنی کیا ہے کہ بغیر یبتلع ریقہا، لعاب دہن نگلتے نہیں تھے۔ ویسے عام لوگوں کے لیے اس سے بچنے ہی میں بھلائی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر جس حد تک قدرت اور کنٹرول تھا وہ دوسروں کو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کرے تو جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عن ابي هريره ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخصه له شيخ وإذا الذي نهاه شاب رواه ابو داود۔ یہ ہم جو پہلے بتا چکے وہی چیز آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے دار کے لیے مباشرت کے بارے میں پوچھا کہ مباشرت کر سکتا ہے یا نہیں، فرخص لہ، تو سرکار نے اسے اس کی رخصت دے دی، اجازت دے دی۔ وَأَتَاهُ آخر فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، دوسرا شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا آپ سے تو آپ نے منع کر دیا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں جب ہی میں نے دیکھا کہ جس کو رخصت دی وہ عمر دراز تھے اور جن کو منع کیا وہ نوجوان تھے۔ تو حالات دیکھ کر کے اور سرکار نے اجازت یا ممانعت فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ جوانوں کو پوری کوشش کرنی چاہیے اس میں نہ پڑیں، اور گہرائی میں جائیے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو اپنے نفس پر بھرپور کنٹرول ہو اس کے لیے اجازت ہے، اور جس کو کنٹرول نہیں ہے اس کے لیے ممانعت ہے، چاہے عمر دراز ہو یا نوجوان ہو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے کا غلبہ ہو جائے روزے کی حالت میں وهو صائم، وهو صائم یہ حال ہے، جبکہ وہ روزہ دار ہو، روزے کی حالت میں کہہ دیجیے تب بھی بات وہی ہوئی۔ یعنی روزے کی حالت میں جس پر قے کا غلبہ ہو جائے، قے کا غلبہ کا مطلب یہ ہے کہ خود سے قے نہ کرے، اس کا اپنا ارادہ اس میں نہ ہو، بلکہ قے خود سے آ جائے۔ فلیس علیہ قضاء، تو اس پر قضا نہیں۔ ومن استقا عمدا، اور جو جان بوجھ کر قے کرے فلیقضی، تو اسے قضا کرنی چاہیے۔ جو حکم یہاں حدیث میں ظاہر ہے یہی حکم فقہی بھی ہے، ہمارے امام کے نزدیک بھی یہی ہے کہ خود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و الدارمی، ان سبھی حضرات نے سے روایت کیا۔ امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث عیسیٰ ابن یونس، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے عیسیٰ ابن یونس کی حدیث ہی سے جانتے ہیں، مطلب یہ کہ یہی اس کے ایک راوی ہیں، لہذا غریب ہوئی ہے۔ وقال محمد یعنی البخاری لا اراہ محفوظہ، اور جب یہ غریب ہے تو ایک ہی راوی اس کے ہیں، تو یہ کہتے ہیں قال محمد، امام محمد نے کہا، اس سے مراد ہیں امام محمد ابن اسماعیل بخاری کا اصل نام محمد تھا نا، ہاں، تو لا اراہ محفوظہ کہا، اس کو میں محفوظ نہیں گمان کرتا، لا اراہ اے لا اظنہ محفوظہ، حدیث محفوظ ہوتی ہے نا، ایک محفوظ ایک شاذ۔ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف روایت کرے، وہ شاذ، اور محفوظ وہ ہے کہ جس کو زیادہ ثقہ راوی، جو زیادہ ثقہ راوی کی روایت ہوگی وہ محفوظ کہلائے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ محفوظ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ
یہ شاذ ہے، غریب اور شاذ. وعن معدان ابن طلحہ ان ابا الدرداء حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قام فافطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قام فافطر قال صدق وانا سببت له وضوءه رواه ابو داود والترمذی والدارمی. حضرت معدان ابن طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو درداء نے ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی فافطرا، تو انہوں نے افطار کیا یعنی روزہ توڑ دیا. قال فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق، تو یہ راوی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ثوبان سے ملاقات کی اور میں نے عرض کیا کہ ابو درداء نے مجھ سے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی پھر روزہ توڑ دیا. قال صدقہ، کہا کہ ہاں انہوں نے سچ کہا، بات یہی تھی. وَأَنَا سَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ، اور میں نے ہی تو ان کے وضو کا پانی، سرکار کے لیے وضو کا پانی انڈیلا تھا. یہ انا سببت لہ وضوءہ، اس سے ائمہ ثلاثہ امام شافعی کے علاوہ تینوں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اسی لیے سرکار نے وضو فرمایا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وضو ہے واو کے زبر کے ساتھ، ایک ہے وضو واو کے پیش کے ساتھ، ایک وضو واو کے زبر کے ساتھ. وضو یہ عمل، جو عمل ہے کام، اس کو وضو کہتے ہیں، یہ مصدر ہے. اور وضو ما یتوضا به من الماء، وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، اس کو عربی میں وضو واو کے فتح کے ساتھ کہتے ہیں. یہاں کیا ہے کہ انا سببت لہو وضوءہ، اب یہاں کوئی وضوءہ پڑھ دے تو غلط ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں اڈیلا جاتا ہے، پانی اڈیلا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں میں نے آپ کے وضو کا پانی، وضو کا معنی وضو کا پانی، میں نے ہی تو اڈیلا تھا آپ کے لیے. چلیے، اچھا، اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ بزرگوں کے لیے اگر آدمی ان کی خدمت کرے تو یہ باعث برکت. ہاں، اور دوسری چیز سمجھ میں ہے کہ بزرگوں کو اگر ضرورت ہو تو وہ خدمت لے سکتے ہیں. ہاں، اچھا. رواہ ابو داؤد و ترمذی و دارمی، امام ابو داؤد، ترمذی اور دارمی نے اسے روایت کیا. وعن عامر بن ربیعہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوق وهو صائم. رواہ ترمذی و ابو داؤد، حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار بار دیکھا. ما لا احصی، ما سے مراد مرتن، یعنی مرات کرات لا احصی، اس کو میں شمار نہیں کر سکتا. تو مالا احصی کا ترجمہ بے شمار کر دیجیے مختصر میں. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار بار روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا. وہ صائم، اس حال میں کہ وہ روزے دار تھے، تو روزے کی حالت میں یا تصوق کو مسواک کرتے ہوئے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا. امام ترمذی و ابو داؤد نے اسے روایت کیا. اصل میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا مسواک روزے کی حالت میں، عام حالت میں تو مسواک مستحب ہے، یا روزے کی حالت میں بھی ایسا مستحب ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ مستحب ہے، اور روزے میں صبح شام دوپہر جب چاہے کریں. ہاں، جمہور کا یہی مذہب ہے. اس سے میں ذہن میں کھٹکتا ہے اس لیے نا کہ مسواک کرنے سے کبھی کبھی اس مسواک کا کوئی ذائقہ وہ محسوس ہوتا ہے. قصدن اس کو اندر نہیں لے جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر صرف محسوس ہو رہا ہے تو محسوس کرنے کا جو کام ہے وہ تو زبان کرتی ہے، اور زبان اور یہ منہ جو ہے
یہ تو روزے کے معاملے میں، اور روزے کے معاملے میں یہ خارج جسم ہے، داخل جسم نہیں ہے. داخل جسم تو حلق سے نیچے کا حصہ مانا جاتا ہے. ہاں اس لیے نیچے نہ لے جائے اسے، ورنہ کام ہو جائے گا پورا. امام ترمذی اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا، بلکہ اس سے اور تازگی پیدا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مکروہ ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود جس عمل کو کرتے ہوں اسے مکروہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہاں اس سے صحیح یہ ہے کہ وہ مکروہ نہیں. جو لوگ مکروہ قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسواک کرنے سے جو خلوع معدہ کی وجہ سے ایک بو منہ میں پیدا ہوتی ہے جو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو گزرا ہے نا ادھر، کیونکہ وہ بو زائل ہو جاتی ہے، اللہ کی پسندیدہ بو زائل ہو جاتی ہے. اس لیے مسواک کرنا اچھی چیز نہیں ہے. لیکن چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو سید المرسلین ہیں اور سید الہادین ہیں، ان کا عمل یہ تھا کہ بے شمار بار کرتے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اس کے منافی نہیں ہے. کتنا بھی آدمی کرے گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ بو جائے گی، اس کے بعد چونکہ معدہ خالی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پیدا ہو جائے گی. عن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت عيني فاكتحل افاكتحل وانا صائم قال نعم. رواه الترمذي وقال ليس اسناده بالقوي وابو عاتق الرابي ضعف. حضرت انس سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے. اشتکیت عینی، اشتکیت عینی، مجھے آنکھ کی تکلیف کی شکایت ہے. افاکتحل وانا صائم، تو کیا روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو. رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا. وقال لیس اسنادہ بالقوی. اب یہی سرمے کا بھی حکم یہی ہے، اور آنکھ میں کوئی دوا ڈالنا، کوئی بھی چیز ڈالنا، اس کا بھی حکم یہی ہے. اس لیے کہ یہ چیز جو جاتی ہے وہ جسم کے اندر براہ راست نہیں جاتی. ہاں آنکھ سے اور معدہ تک، جوف معدہ تک براہ راست کوئی راستہ نہیں. جو بھی ہے وہ بالواسطہ ہے، اور بالواسطہ اس طریقے سے باریک باریک مسامات کے ذریعے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انسان کے پورے بدن میں مسامات ہیں، اور یہی وجہ، اور مسامات ہیں تو آپ دیکھیے کہ زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اندر سے پانی پسینے کی شکل میں باہر آتا ہے، اور جب زیادہ گرمی ہوتی ہے آدمی پانی میں جاتا ہے تو اس کو ایک گنا سکون محسوس ہوتا ہے. کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسامات کے ذریعے بدن پانی کو اپنے اندر کھینچتا ہے. ہاں اس کو تو نہیں منع کیا گیا، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو ایسے ہی آنکھ میں سے جوف معدہ تک براہ راست کوئی راستہ نہیں ہے، جو ہے وہ مسامات کے ذریعے. اس لیے اس میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہاں تک کہ فقہاء نے کہا ہے کہ اگرچہ سرما لگانا جائز ہے، اگرچہ سرمے کا کچھ وہ حلق میں محسوس ہو تب بھی، اس لیے کہ وہ براہ راست نہیں گیا. ہاں جو معروف راستے ہیں ان سے کوئی چیز جائے گی جوف میں، تب جا کر کے وہ ناقض ہوگی. اسی لیے اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کا قول کیا، کیونکہ وہ جو متداول راستے ہیں
ان سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی. متداول راستے کون ہیں؟ کھانے کا راستہ، استنجے کے راستے، یہ سب متداول راستے ہیں. اور ہمارے فقہاء نے جوف دماغ کو بھی جوف معدہ سے مانا ہے. اس لیے کان میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ جوف میں گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں صاحب.